زم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا فضل کرم اور احسان ہے ہم سب کے اوپر. فی نفسی زمانہ اس ذات باری تعالیٰ کے بابرکت نام کی نسبت سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. مقصود ہمارا تزکیہ نفس کرنا ہے اللہ رب العزت کے مبارک نام کے ذریعے. بخوبی آپ حضرات جانتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ سالکین کی ترجمانی دو طرز کے اوپر کرتا ہے. ایک طرف اللہ رب العزت کے مبارک نام کا تکرار کروا کے ان کی زبانوں کو ذکر کے اوپر چلا کے ان کے دل کو ذکر کے اوپر ہلا کے بہترین انداز میں حضرت انسان کے فانی وجود کو تزکیے کے راستے سے گزارتا ہے. اور دوسری طرف اللہ رب العزت ہی کے نام کی برکت سے انسان حکمت کو سیکھتا ہے اور حکمت کو سیکھتا ہے اور ان اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے جو اس کے لیے خیر کا ذریعہ اور خیر کا سبب بنتے ہیں. نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت دوسروں کو بھی خیر پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس سلسلے کے اندر سالکین کو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر محنت کروائی جاتی ہے وہ کثرت ذکر ہے. اور قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مومنین کو یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والے جو ہوں گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے. اب کثرت کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کہاں اس کی انتہا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ جتنی بھی اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو نعمتیں دی ہیں تو جتنی بھی نعمتوں کا وہ شمار کرے تو کبھی بھی کر نہیں سکتا، بجائے اس کے کہ ناشکری کرنے کے. سب سے بڑی نعمت ہی یہی کہ اس کا سانس ابھی چل رہا ہے، ابھی اس کی زندگی باقی ہے اور دنیا کے اندر موجود ہے. پھر خوش نصیبی اس کی یہ ہو جائے کہ اس کی سانسیں ذکر کے ساتھ تر ہو جائیں. اب بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں اتنی تعداد میں ہونا چاہیے، عدد کہاں سے ثابت ہو گیا، اعتراض بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی تو چیز ہے وہ کرتے ہی نہیں، جو کرتے ہیں ان کے اوپر اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام سے شکایت کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتی ہوں، ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ جاتے، چکی پیسنی پڑتی، گھر کا کام کاج مشکل ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے بذات خود جو چیز حضرت فاطمہ الزہرا کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سکھلائی بتلائی وہ اللہ کا ذکر ہے. آپ کو بتائیں اہل سنت جتنے بھی ہیں
فرض نماز کے بعد ان اذکار کو اپنی انگلیوں کے اوپر کرتے ہیں، شمار کرتے ہوتے ہیں نا سارے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب 33 کی تعداد اس کی مقرر ہو گئی۔ اب آ گئی کثرت کی بات، تو یاد رکھنا قرآن میں اللہ کچھ چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اور یہاں سے جو استدلال صوفی فقہا کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ یہاں جو اللہ قسم اٹھا رہا ہے وہ عدد کی قسم ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم کلاسیں شروع کریں گے، پھر اس کے اندر علم الاعداد کے خواص بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک حرف کے اوپر کتنے عدد ہیں، کون سے حرف کے کتنے اعداد بنتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا بعض لوگوں کو کہ انسان کا نام پوچھ کے، اس کی والدہ کا نام پوچھ کے تشخیص کرتے ہیں، اور جتنے عدد ان کے پاس آتے ہیں ایسا ہی کوئی ذکر ان کو دے دیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے نام کی مطابقت میں آپ کا جو عدد آیا ہے اتنا ہی آپ ذکر کرو گے۔ تو خیر، اب یہاں جفت اور طاق آ گیا۔ اب 33 دفعہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر، اب جو کثرت کر رہا ہے 1000 پڑھ رہا ہے یا 1.25 لاکھ پڑھ رہا ہے یا 1.25 کروڑ پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ عادات اتنے خاص ہیں کہ ان کی خاصیت آپ کو ہر جگہ کے اندر ملے گی۔ انبیاء کی تعداد کے اوپر آپ جاؤ گے تو جنہوں نے بھی لکھی کم و بیش 1.25 لاکھ لکھی، صحابہ کی تعداد کے اوپر جاؤ گے 1.25 لاکھ لکھی۔ اب ان کے اندر اب خاص عمل خاص رات میں بھی ہم کرتے ہیں، 313 کی تعداد سے آپ کو پتہ ہے، اصحاب بدر والا۔ اب انبیاء کے اندر بھی جب آپ سیرت الانبیاء کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ تمام انبیاء میں 313 رسولوں کو خاص کیا گیا۔ کتنوں کو؟ 313 کو۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام میں بھی 313 کا عدد خاص ہے، اور ہم بھی 17 رمضان المبارک 313 کا عمل کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اعداد کی قسم اللہ خود کھا رہا ہے، والشفع والوتر، یہ قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اب آیا کس عدد کے کیا کیا خواص، اس کے لیے تو انشاءاللہ جلد ہی ہمارا معاملہ پورا شروع ہو جائے گا، جس میں پورا ہم آپ کو وہ سکھائیں گے کہ 1 کے اوپر کتنے نمبر آتے ہیں، 2 کے اوپر کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پورا کا پورا ایک علم ہے جس کو علم الاعداد ہی کہا جاتا ہے، جس کو سیکھا جاتا ہے۔ تو الغرض، تو قرآن حکیم نے مومنین کی صفات کو یہ بیان کیا کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، صحابہ کرام نے بھی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر کتنا ہونا چاہیے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو جواب ملا، کثرت ذکر اتنا ہونا چاہیے کہ تم اس ذکر کے اندر اس قدر ڈوب جاؤ اور یہ کیفیت تمہارے اوپر آ جائے کہ دیکھنے والا تمہیں مجنون سمجھنا شروع ہو جائے، دیکھنے والا تمہیں مجنون سمجھنا شروع ہو جائے، اور یہ کہنے شروع ہو جائے کہ اس کے اوپر جنون غالب ہو گیا ہے۔ اگر یہ بات میں کروں تو کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا اور کئی زبانوں سے ہم نے سنا کہ انہوں نے تسبیحیں اٹھائی ہوئی ہیں اور یہ پاگل لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پاگل لوگ ہیں۔ اور ادھر حضور کا فرمان بھی یہی ہے، جب صحابہ نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کتنا ہونا چاہیے، تو حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو دیکھنے والا تمہیں یہ سمجھے کہ یہ مجنون ہو گیا ہے، یعنی یہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے، یعنی اللہ کی یاد کے سوا اس کو کوئی یاد باقی نہ رہے۔ ورنہ یاد رکھنا انسان کمزور ہے، ماحول کا معاشرے کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے،
اور فقط اس کا نفس ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے جس چیز کے اوپر اس نے اس کو ہلایا ہوتا ہے۔ اب وہ تاثیر اس کے اوپر اپنی رکھتا ہے، نہ صرف یہاں تک رکھتا ہے جب تک اس کے وجود میں ہے، اور جب تک اس کے اوپر موت نے واقع ہونا ہے تب تک وہ اپنا اثر اس کے اوپر ضرور رکھتا ہے۔ وہ جتنی اس کو دبانے کی کوشش کرے، جتنی اس کو مٹانے کی کوشش کرنے، جتنی اس کے اوپر قابو کرنے کی کوشش کرے تو یہ بھڑکتا ضرور ہے۔ بعض اوقات آپ نے اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا، میں بارہا بتا بھی چکا ہوں کہ جب آپ اپنی کسی بری عادت کو یا اخلاق رذیلہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جب آپ ادھر سے کثرت ذکر بھی کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ کی اسی کیفیت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ آپ کے اوپر غصے کا غلبہ ہے، چاہے وہ آپ کے اوپر کسی خواہش کا غلبہ ہے، یا کوئی ایسا اور مرض جو انسان اپنے وجود میں پاتا اور اس کو بخوبی سمجھتا ہو اور اس سے جان بھی چھڑوانا چاہ رہا ہو، ادھر سے وہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا شروع کر دیتا ہے، یا دوسری طرف کسی مرض ہی میں کیوں نہ پڑا ہوا ہو۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے چونکہ حکمت سے علاج معالجے سے تعلق ہے، آپ کے ہاں بھی ایسا مسئلہ ہوگا جو اجازت یافتہ ہو، اور ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں کہ جب سے ہم نے ذکر کی کثرت شروع کی ہم بیمار زیادہ ہونا شروع ہو گئے۔ ایسا سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بیماری کی شدت زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے؟ تو یاد رکھنا یہ بیماری کی شدت اس لیے آتی ہے، اب یہاں دو چیزوں کا مقابلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک طرف خیر ہوتی ہے اور دوسری طرف شر ہوتی ہے، ایک طرف وہ اللہ کا نور ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ ظلمات ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کا نور آتا ہے اور جس سینے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس وجود کے اوپر رحمت بن کے برسنا شروع ہو جاتا ہے، اس وجود کے اوپر سے وہ ظلمات ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ ہٹتی ہیں تو اس وقت انسان کے وجود کو جھنجھوڑا جاتا ہے، ہلایا جاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو اللہ اللہ کر رہا تھا، میں تو آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، میں تو بسم اللہ پڑھ رہا تھا، میں آیت کریمہ کا تکرار کر رہا تھا، میں تو اس میں ذات کو پڑھ رہا تھا، اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ٹھیک ہو جاتا۔ اب اس کے برعکس معاملہ چل پڑا کہ جب سے میں نے اس کی کثرت کرنا شروع کر دی، بیماری کا غلبہ میرے اوپر زیادہ آ گیا، یا کسی کے معاملات میں کوئی تنگی تھی، ہو سکتا ہے پہلے وہ تنگی کم تھی، جب یہاں آ کے جڑتا ہے تو اس تنگی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے کسی معاملے میں رکاوٹ تھوڑی تھی، جب یہاں آ کے جڑا تو اس کی رکاوٹ کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اب یہ معاملات بھی اس کے اندر موجود ہیں، وہ ہوتے اسی لیے جب انسان کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، جب اس کی کیفیات کھل رہی ہوتی ہیں، جب اللہ اس کا تصرف قائم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا پہلے اس کو بنایا جاتا ہے۔ پہلے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ بنایا جاتا ہے۔ پہلے اس کو دھویا جاتا ہے، پہلے اس کی صفائی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے اللہ اس کا تصرف عام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہے اس کا کوئی بند معاملہ ہو وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس کو کوئی تنگی ہو وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو اللہ اس سے اس کو خلاصی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے وجود کے اوپر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تھی، وہ ظلمت، وہ اندھیرا، وہ تاریکی، اب اس نور کی برکت سے اٹھنا شروع ہوتی ہے، اور اس کا وجود اس وقت اس درد کو، شدت کو، احساس کو محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، میری شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، میری تکلیف زیادہ ہو گئی ہے۔ در حقیقت وہ وہاں سے ہٹ رہی ہوتی۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھو، اگر ہم کپڑے کو دھوتے ہیں صاف کرنے کے لیے تو اس کے اوپر بڑی محنت لگتی ہے، وہ بہت سارے رگڑے لگاتا ہے اپنے آپ کو اس مشین کے اندر، یا کسی دھوبی کے ہاتھوں میں چلا جائے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ان کو کوٹا جاتا تھا خوب، اس لیے کہ مارنے کے بعد اس کا وہ داغ دبا ہٹے گا، اس کے وہ نشانات دور ہوں گے۔ اب وہ اس کو نقصان دینے کے لیے تھوڑا ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے میں اس کو نقصان دوں گا، یا میرا مقصود یہ ہے کہ یہ کپڑا پھٹ جائے، کسی کام کا نہ رہے۔ اس کو پتہ ہے یہ اپنی اصلی حالت میں اسی وقت آئے گا جب وہ ان مشقتوں کو اٹھائے گا، ان چیزوں کو برداشت کرے گا۔ اب جب آپ بھی اور میں بھی اس چیز کے ساتھ اس لیے جڑے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو، اس چیز کے ساتھ اس لیے جڑے ہیں کہ اللہ وہ حکمت ہمیں بھی دے دے، تو اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے یاد رکھنا بہت سارے معاملات آئیں گے
جن سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور گزارا جائے گا. کیوں؟ یہاں جب انسان آتا ہے تو یاد رکھنا اپنی جان کا سودا کر کے آتا ہے، میرے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں، رب العالمین کے ساتھ. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنین نے میرے ساتھ سودا کر لیا اپنی جانوں کا، اپنے مال کا، جنت کے بدلے. یہ جو آپ کر رہے ہو دن رات جس کا تکرار ہو رہا ہوتا ہے، مراقبات میں اپنی فکر رب کی ذات کی طرف موڑ رہے ہوتے ہو اور اپنی غور و فکر وہاں لگا رہے ہوتے ہو تاکہ ہمارا دل آباد ہو سکے، ہم گناہ کی طرف نہ جائیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم بری مجالس کے اندر نہ جائیں، وہاں سے اپنے آپ کو روک سکیں، ہماری جو خواہشات بڑھی ہوئی ہیں کیسے ان خواہشات کے اوپر کنٹرول کر سکیں. تو وہ چیز، وہ تاثیر اس ذکر اللہ کے اندر موجود ہے. جو جو آپ کی زبان کرتی جاتی ہے سب سے پہلے وہ اسی کو پاک کرتا ہے. سب سے پہلے کس کو پاک کرتا ہے؟ اسی کو پاک کرتا ہے. چونکہ انسان جب تک اپنی ذات کو اللہ کی طرف موڑتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو اپنی ذات کی سمجھ کبھی نہیں آتی. یہ یاد رکھنا، یہ اصول ہے. جب تک جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر رکھتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے میری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ٹھیک، میرا کلام سارا ٹھیک، میری زبان نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے. لیکن جب ذکر اللہ زبان کے اوپر آتا ہے نا، چلنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی زبان کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ میری زبان سے جو کلام نکل رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اپنے نفس کے لیے ہے، کسی کی خوشندی کے لیے ہے، ریا کے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے. ساری چیزوں کا احساس اس کو ہونا شروع ہو جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں اور اس بڑھتے ہوئے یہ معاملات بھی میرے اوپر آ رہے ہیں، میری مشکلات کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اور مجھے نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا. اور یاد رکھنا جو جو انسان کی زبان پاک ہوتی ہے ادھر اللہ رب العزت اس کے ایمان کو بنانا اور بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. جب مومن کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آنا شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی نگاہ اس کی جس چیز کے اوپر یہ آتی ہے وہ اس کے عیوب ہوتے ہیں. وہ عیوب جن کو وہ کبھی سامنے نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، وہ عیوب کبھی جن کا اظہار اس کی زبان نہیں کر رہی ہوتی. ہر انسان کے راز ہوتے ہیں نا، جو اپنے دل کے اندر، سینے کے اندر رکھتا ہے، جو کبھی باہر نہیں نکالتا کہ میری زبان سے یہ معاملہ تو میری ذات کا نہ نکلے. دوسرے کی عزت بے شک اچھال دی جائے، دوسرے کے عیوب کو بے شک بیان کر دیا جائے. ٹھیک، اپنی ذات کی باری آئے گی تو کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ میرا معاملہ کسی کے سامنے آ جائے، میری اس بات کا پتہ کسی کو چل جائے، کسی کے علم میں یہ آ جائے. لیکن جب اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صفائی والا راستہ ہے، جہاں سے انسان کے ظاہر اور باطن کو صاف کرتا ہے، دونوں کو یکجا کرتا ہے، ایک کرتا ہے، تب جا کے اس کو اپنی ہر چیز کا پتہ لگنا شروع ہوتا ہے. جب زبان صاف ہونا شروع ہوتی ہے، وہی زبان جو بہت بول رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ تکرار کرنا شروع کر دیتی ہوتی ہے، اس کے اوپر خاموشی آنا شروع ہو جاتی ہے. عارفین کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے، یاد رکھنا جو جتنا زیادہ عارف ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ خاموش طبع ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ کلام نہیں کرتا، وہ تنہائی پسند ہوتا ہے، وہ زیادہ محافل میں نہیں رہتا، وہ زیادہ مجلسوں کا انتخاب نہیں کرتا. دنیا داری کے اعتبار سے مثال دے رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ ان مجالس کے اندر وہ چلا بھی جائے تو اس بات کو لکھ لو، یاد کر لو اور ذہن نشین کر لو، اس مجلس کے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا وہ سکون وہاں نہیں ہوتا. اب اس کا سکون اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جس چیز کے ساتھ اس نے اپنی جان کا سودا کر دیا. یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، اس کی مناسبت ہو گئی. اب اس راہ کے اوپر، اب اس مجلس کے اندر رہے گا، یہ سکون پائے گا. اب اس مجلس سے دور ہوگا، بے چینی کی کیفیت اس کے اوپر ضرور آئے گی. کیوں؟ ایک طرف رحمت کا حصول ہو رہا ہوتا ہے اور ایک طرف ایسی مجالس جہاں پر شیاطین کا غلبہ ہو، ایک طرف ایسی مجالس جہاں بے حیائی کا تذکرہ ہو. تو اب یہاں پر وہ ایک تصادم ہوتا ہے، ایک لڑائی باطن کی شروع ہو جاتی ہے. اور جو انسان سیدھی راہ کا متلاشی ہو تو اس کے لیے اس جگہ میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے.
یعنی وہ جلوت اس کے لیے خلوت بن جاتی ہے، اور وہ جب اپنی خلوت میں آتا ہے تو پھر تنہا نہیں رہتا، وہ رب کی ذات کے ساتھ اس طریقے کے اوپر منسلک ہو جاتا ہے، اس کو جہان کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، مجھ سے کوئی سوال کرے یا نہ کرے، بس میرا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو چکا ہے، میری روح اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میں اس کے اندر خوش و خرم ہوں، اور وہ سکینہ کی کیفیت اپنے دل کے اندر وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ زبان کی پاکی ہو گئی، اب دل آباد ہو گیا، اب دل کے اندر سے وہ خیالات وسواس سارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ادھر اللہ اور رسول کی محبت پکی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھو اللہ رسول کا عاشق بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہے، جو خلق ہے، اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب یہ اس کے اصولوں کے اندر ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف بڑھو گے، ذکر اللہ کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی، اور اس ذکر اللہ کی تاثیریں آپ کے وجود کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ کیفیات آپ کے وجود کے اوپر بننا شروع ہو جائیں گی، وہ کیفیات جو آپ کی معاون اور مددگار ہوں گی، تو اس کی تاثیر اس طریقے کے اوپر ہوگی کہ زبان کی درستگی خود بخود ہو جائے گی، آنکھوں کے اندر حیا خود بخود پیدا ہو جائے گا، اب کان بے حیائی سے بری باتوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، قدم بے حیائی کی مجلسوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، ورنہ انسان تو اتنا کمزور ہے، جب بدعملی کی زندگی گزار رہا ہو تو بزرگ مثال دیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا عمل اس کی ذات کے سامنے کر دیا جائے تو وہ اپنے اس عمل سے پناہ مانگنا شروع ہو جائے۔ ایک شخص کے بارے میں غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک جگہ گیا، اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، بعض اوقات اللہ رب العزت کسی کے اوپر ایسی کیفیت لا کے اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات شر میں سے بھی خیر نکل آتی ہے، اور بعض اوقات خیر سے بھی شر نکل آتا ہے۔ اب خیر سے شر ہمارے ہاں بھی نکلا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری محنت کی، اس کے بعد بھی انہوں نے بربادی کے راستے کو اختیار کیا، شیطان کی راہ کے اوپر چل پڑے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے، نیکی کرو اور اس کے شر سے بچو، نیکی کرو اور اس کے شر سے بچو۔ یہ چیز ہمیں اب سمجھ میں آئی ہے کہ کسی کو دین کے اوپر محنت کروا کے چلوا کے سیدھے راستے کے اوپر ڈال کے اگر وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جائے، اس کے بعد اس کی زبان بکواس کرنا شروع ہو جائے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کا نفس کا غلبہ ہے جو آخر دم تک انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، جو بات میں نے آپ سے پہلے کی۔ تو بات میں آپ سے یہ کر رہا تھا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نکلا، اب شخص بھی ایسا تھا کہ بد عملہ تھا، عمل نہیں کیا کرتا تھا، نماز کا پابند بھی نہیں تھا، ذکر و اذکار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ جنگل کی طرف اس نے سفر کیا تو ایک قبیح صورت اس کے سامنے ظاہر ہو گئی، بڑی بدصورت کہ جس کو دیکھ کے انسان خوف کھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کے سامنے کوئی بھی ایسی شکل و صورت کا صرف اس کو مشاہدہ ہی ہو جائے، اس کے ذہن کے اندر ہی آ جائے، اس سے انسان خوف کھا جاتا ہے، اور وہ بھی تنہائی کی حالت کے اندر ہو۔ بڑے بڑے بہادروں کو ہم نے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے پاس تو آئے رہتے ہیں، دن رات یہی قصے چلا کرتے ہیں۔ اب اس کے سامنے وہ شکل نمودار ہوئی، جب ظاہر ہوئی تو وہ ڈر گیا، کانپنا شروع ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا، بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا، مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ میں تیری ساتھی ہوں، میں تیری ساتھی۔ اس نے کہا، تو میری ساتھی کہاں سے آ گئی؟ تیرے طرف تو دیکھا ہی نہیں جا رہا، تو اتنی بدصورت ہے۔ اس نے کہا، تو جانتا ہے میں کون؟ اس نے کہا، میں تجھے نہیں پہچانتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں۔ اس نے کہا، اتنا خوفناک؟ کہا، ہاں اتنا خوفناک، تو نے آج تک اپنی ذات کو رب کی ذات کی طرف متوجہ کیا ہی نہ، تو آج تک اللہ رسول کے راستے کے اوپر چلا ہی نہ، تو نے دنیا کے لیے تو محنت کر لی، دنیا کی تگ و دوگ میں دن رات تو لگا رہا، لیکن جو خالق کے لیے تو نے کرنا تھا تو اس کو بھول گیا، تو نے فقط کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور مومنین کی صفات کو تو نے اختیار ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا، اچھا کیا کوئی تجھ سے بچنے کا ذریعہ، کوئی راستہ ہے کہ میں تجھ سے بچ جاؤں، تیری یہ بدصورتی ختم ہو جائے؟ مطلب کیا تھا؟ اس کا عمل اس کے اوپر کھول دیا گیا تھا، اس کا عمل اس کے اوپر ظاہر کروا دیا گیا تھا۔ جب وہ اپنے ہی عمل کو دیکھ کے اس سے خوف زدہ ہو گیا تھا، ابھی صرف اس نے عمل کو دیکھا، ابھی بات کا معاملہ ہے کہ اس عمل نے قبر تک جانا ہے، اس عمل نے قبر سے حشر میں کھڑا کرنا ہے، حشر میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے،
اس کے بعد اس کے ساتھ سزا و جزا والا عمل ہونا ہے. یہ بات کی بات ہے. ابھی صرف وہ ایک شکل کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آیا اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکا. وہ کہنے لگا اچھا اب یہ تو میرے رب نے اتنا فضل کر دیا, مجھے نہیں پتا کہ کون سی میری نیکی تھی, کون سا ایسا کوئی کام تھا کہ جس کی وجہ سے میرا عمل اللہ نے میرے اوپر ظاہر کر دیا, اور وہ بھی اس کی یہ حالت اور کیفیت کہ جس کو دیکھ کے میں خود ہی خوف ہو جاؤں, تو اللہ کے ہاں وہ کیا قبول ہوگا, وہ کیا میری قبر بنائے گا اور کیا میرا حشر بنائے گا. کہنے لگا اچھا اب تو میرے سامنے شکل کی صورت میں ظاہر ہو چکا, ایک بات کا جواب دے دے, کیا تجھ سے کوئی بچنے کا ذریعہ ہے, کیا تجھ سے کوئی بچنے کا ذریعہ ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھ سے بچنے کا ذریعہ ہے. تو اپنے اعمال کو بنانا چاہتا ہے, تو اپنے اعمال کو کرنا چاہتا ہے, تو اپنی ذات کو اللہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, تو یاد رکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا شروع کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا شروع کر دے. جب تو درود پڑھے گا میری شکل و صورت بھی درست ہو جائے گی, میں درست حالت میں آ جاؤں گا اور ایسا ہو جاؤں گا کہ جس کو تیرے سامنے لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی, جو تیرے یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی اور تیرے لیے خلاصی کا ذریعہ بن جائے گی. ٹھیک, اب یہ چھوٹا سا عمل اس کو بتلا دیا. اب اللہ رب العزت نے اس چیز کو ظاہر کر کے اس کو ہدایت کے راستے کے اوپر ڈال دیا. تو خوش نصیبی ہوتی ہے اس انسان کی کہ جس کو اللہ اپنے راستے کے اوپر ڈال دے اور اس کا دل اس چیز کو قبول کر لے اور اپنی ذات کو عمل کے میدان میں لا کھڑا کرے. اس سے پہلے زندگی کے اندر اس نے کیا کچھ کیا یا کیا نہ کیا, اس کے باوجود اللہ نے اس کو توفیق دے دی. نہ اس کے عیوبوں کو دیکھا, نہ اس کی اچھائیوں کو دیکھا, نہ اس کی برائیوں کو دیکھا, نہ اس کے اخلاق کو دیکھا, کسی چیز کو نہ دیکھا. اس کے باوجود اللہ کی رحمت کی صفت غالب آئی اور اس غلبے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو یوں اٹھا کے لے آتا ہے اس جگہ کے اندر جہاں پر اس کا عمل بننا ہوتا ہے رب کی ذات کے لیے. اس کے ساتھ ہم یہ قطعاً نہیں کہتے, یاد رکھنا, کہ تم دنیا داری کو چھوڑ دو. وہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ فقط تم اللہ اللہ کرنے والے بنو. ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ جس شعبے میں ہو اللہ والے بن کے رہو. آپ اگر ڈاکٹر ہو ساتھ میں اللہ والے ہو, آپ سائنسدان ہو ساتھ میں اللہ والے ہو, آپ اگر استاد ہو ساتھ میں اللہ والے ہو. آپ دنیا کے کسی شعبے کو اختیار کر لو, ظاہری حلیہ آپ کا جو بھی ہو, لیکن باطن میں آپ حقیقی معنوں میں اللہ والے ہو, تاکہ آپ خوف خدا بھی رکھتے ہوں, آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل کے اندر رکھتے ہوں, اور حقیقی معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے. یہ مقصود ہے ہمیں. یہ نہیں کہ ہر کسی کو بس ایک ہی طرز کے اوپر لگا دیا, یا میں بیٹھ گیا ہوں صرف آپ خانقاہ میں آئے بیٹھے رہے علاج معالجے کے اندر. یہ میرا قطعاً مقصود نہیں ہے. نہ میں کسی کو بلاتا ہوں کہ آپ آؤ ہی آؤ. وہ ایک ہماری خدمت کا معاملہ ہے اس سلسلے کے اندر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو اللہ ہم سے لے رہا ہوتا ہے. دوسری طرف اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے, جب تزکیہ کروانا مقصود ہوتا ہے تو ہر انسان کے اوپر وہ محنت کروانی مقصود ہوتی ہے, یاد رکھنا. اس لیے ہم اس کی توجہ اس ذکر کے ساتھ اس طرف کرواتے ہیں زیادہ, تاکہ تو اپنے عمل کو پہچان کے عمل کرے, تو اپنی ذات کو اللہ رسول کی اتباع میں رکھ کے چلائے, تو حقیقی معنوں میں اطاعت والا ہو, فرما بردار ہو, تب جا کے تجھے کامیابی ملنی ہے. اگر تو یہ چیز نہیں کرتا, اپنی ذات کو اس طرز کے اوپر اس طریقے کے اوپر نہیں چلاتا, یا اپنے عمل کو شریعت کے اوپر نہیں پرکھتا, تو پھر تیرا کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اکثر آپ سے کہا, بے شک آپ جنات کو بگانے والے بن جائیں, بے شک آپ کو علاج و معالجہ کرنے کا طریقہ آ جائے, اگر آپ کے اندر تقوی کا حصول آپ کو نہیں ہوا تو آپ کے اندر کمزوری موجود ہے, آپ کے نفس کا غلبہ آپ کے اوپر موجود ہے. جب تک اس سے چھٹکارا نہ پاؤ گے اللہ کی ذات کے لیے, تب تک تزکیے کا حصول انسان کو نہیں ہوتا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جتنا جتنا انسان عمل کرتا جاتا ہے تب جا کے اس کو اپنے عمل کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. پھر جو جو عمل اس نے کیا ہوتا ہے اس عمل کے اوپر اس کی نگاہ ضرور جاتی ہے, چاہے کوئی خیر والا کام کیا ہو تب,
کیا کوئی شر اس سے سرزرد ہو گئی ہو، ایسا معاملہ ہوا ہو، اس کے اوپر بھی اس کی نگاہ ضرور جاتی ہے۔ اور وہ ساری برکت اسی کثرت ذکر کی ہے جو آپ کرتے ہو، جس کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والے جو ہوں گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ اب سوچ لو نا اللہ نے آپ کی شکل و صورتوں کو دیکھا، اس کے باوجود اس نے سب سے بڑی چیز کے ساتھ آپ کی نسبت کروا دی۔ وہ سب سے بڑی چیز اس کا مبارک نام ہے جو آپ کی زبانوں کے اوپر چل گیا۔ آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کی زبان ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کا نام لے گی؟ آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کی فکر بھی رب کی ذات کی طرف منسوب ہو جائے گی اس نفسا نفسی کے دور کے اندر؟ کیا آپ کو پتا ہے ہر برائی عام ہو چکی ہے، ہر محافل بے حیائی کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، ہر مجلس برائی کو بیان کر رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ آپ کو نکال رہا ہے۔ بے شک ابھی آپ تھوڑا کر رہے ہو، بے شک ابھی آپ کے اوپر آپ کا عمل کھل نہیں رہا، بے شک آپ کے عمل نے آپ کو ابھی وہ راستہ نہیں دیا، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو خیر کے راستے کے اوپر چلا ضرور دیا۔ آج نہیں تو وہ کل اس کو کھولے گا ضرور، اور جس وقت کھلتا ہے نا، جب اس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی طلب مٹ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، پھر اس کے اندر کوئی طلب باقی نہیں رہتی۔ شروع میں کسی معاملے کو بھی دیکھ لے، اجازت کے معاملے کو دیکھ لے، اگر علاج معالجے کو دیکھ لے، ایک چیز میں ہوتا ہے جستجو یہ ہوتی ہے فطرتی طور کے اندر شامل ہے، میں بھی اس کو جلدی سے حاصل کر لوں، اس کا حصول مجھے ہو جائے۔ لیکن وہی معاملہ جب اس کی ذات کے اوپر اللہ کھولتا ہے نا، اس سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے، دور ہونا شروع ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کی زبان بڑی گویا ہوتی ہے، ان باتوں کا اظہار بڑے الفاظ میں، بڑے انداز میں کیا کرتا ہے، لیکن جب اسی معاملے کی حقیقت اس کے اوپر کھلتی ہے تو وہاں سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، بھاگنا شروع ہوتا ہے، جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے۔ جو انسان اخلاص نیت کے ساتھ چلتا ہے پھر اللہ اس کو سنبھالتا بھی ہے، اسی کو سنبھالتا ہے جو اپنے لیے اس طرز کے اوپر، اس طریقے کے اوپر محنت کر کے اپنی ذات کو چلاتا ہے۔ اس کے اندر وقت بڑا لگتا ہے۔ شروع میں جو آیت مبارکہ پڑی تھی، در حقیقت اصل بات وہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قاعدہ اور قانون ایک ہی ہے، ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف جناب رسول اللہ ہے۔ بس اس چیز کو ہم اپنا لیں گے تو جو آپ خلق کے معاملات میں پریشان ہوتے ہو نا، جنات کو بھاگنا دیکھتے ہو، آپ تعجب کیا کرتے ہو، یہ ہمارے اسلاف سے ہماری چیزوں یہ موجود ہے، بس اس کے اوپر ڈرامہ نہیں کیا جاتا۔ اگر یہی تصویریں یا ویڈیوز ہم بنانا شروع کر دیں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو کام آپ اس وقت کر رہے ہو نا، بے شک چھوٹی تعداد کے اندر ہو، چھوٹی جماعت کے اندر ہو، جو آپ کی زبان کے اوپر اللہ کا نام چل رہا ہے نا، اس کی تاثیر ہر طرف چل رہی ہے، اس کی تاثیر مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر گھر کے اندر جہاں تک آپ کے یہ فیوز اور برکات پہنچ رہے، اللہ وہاں خیر کو ضرور پہنچا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے تصویر بنا دی، ویڈیو بنا دی، اور ہم اپنے علم کے ہوتے ہوئے ان سے سوال کریں کہ تو کتنے 100 سال کا ہے۔ اس کا مطلب ہم اپنے علم کی توہین کر رہے ہیں۔ کیوں کہ علم ہی ہر چیز کی پہچان کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم کا معنی ہی جاننا ہے نا، علم کا معنی ہی جاننا ہے، اور یہ علم جو ہے تو اس کو تو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ اللہ کے انوارات میں سے ہے، اور جس کو نور اللہ کا حاصل ہو اور جس کو علم معرفت کا حاصل ہو اور کسی کے اوپر کیفیت آئے، وہ اس سے پیچھے تو مہدی کے زمانے کا تو نے امام مہدی کو دیکھ لیے۔ تو یہ ساری فضولیات چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر تعجب مت کیا کرو۔ جب آپ کے اپنے ہاتھ میں حکمت آئے گی نا، 2 منٹ لگیں گے کسی کام کو کرتے ہو، اور آپ الحمدللہ دیکھتے بھی رہتے ہو، آپ اپنی آنکھوں سے بھی اس چیز کا مشاہدہ بھی کرتے ہو، آپ کو اللہ گزارتا بھی ہے، لیکن فقط ہم کسی کا تماشا نہیں بناتے، اور نہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم جتنا بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے وہ علم کی مطابقت میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہمارے علم نے ہمیں اس چیز کی پہچان کروا دی اور وہ چیز کے اسرار اور رموز اللہ نے ہمارے دل کے اندر کھول دیے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہی حدیث مبارکہ
کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 40 دن جو اللہ کے لیے خاص کر لے، اللہ حکمت کے چشمے اس کے دل پہ پھوڑتا ہے جو اس کی زبان سے جاری کرواتا ہے۔ اب کتنے دنوں سے لگے ہوئے؟ ایک آدمی جو آیا 40 دن سے تو اوپر چلا گیا، 1 سال کے اندر بھی چلا گیا، 5 سال والا بھی بیٹھا ہے، 10 سال والا بھی بیٹھا ہے۔ تو اتنے دنوں سے جو آپ لگے ہوئے ہو، تو آپ کے دل کی جو دنیا بدل رہا ہے وہ اللہ اپنے مبارک نام کے ذریعے بدل رہا ہے، اور آپ کے دل کے اندر جو وہ القاء اور الہام کی صورت میں علوم کو منتقل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے چاہے آپ کی حکمت کا معاملہ آپ کے اوپر کھل رہا ہو، اور وہ اسرار اور رموز آپ کے اوپر کھل رہے ہو، جس سے اللہ اور رسول کی محبت آپ کے دل کے اندر بڑھ رہی ہو، تو یہ سارا کا سارا کمال اس ذکر اللہ کی برکت سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کا آپ کو حصول ہو رہا ہے۔ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، یاد رکھنا دعویٰ صرف رب کی ذات کو زیب دیتا ہے، کبریائی بڑھائی صرف اسی کے لیے ہے۔ تماشے لگانے کی کسی معاملے کے اندر انسان کو ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ بھی خاص طور پہ جب وہ اپنی معاملہ اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہو۔ جب اللہ کے لیے ذات کے لیے معاملہ کر رہا ہو تو اس میں سے اس کی اپنی ذات نکل جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ اس چیز کا حصول ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، جب انسان کو اس چیز کا حصول ہوتا ہے اور وہ کیفیت اس کے اوپر کھل جاتی ہے تو پھر اس کی طلب بھی اس کے اندر سے مٹ جاتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جب تک ملتا نہیں ہے نا، وہ کہتا نہیں میں کب اس کا مزہ دیکھوں، میں کب اس کو سیکھوں، میں کب اس سے گزروں۔ جب اس کا مزہ سیکھتا ہے نا پھر بھاگتا بھی ہے، جب اس کو دیکھتا ہے اس سے جان بھی چھڑاتا ہے، جب اس کو حاصل کر لیتا ہے کہتا ہے میں اس سے پیچھا کیسے چھڑاؤں۔ رات کی نیند بھی انسان کی اڑ جاتی ہے بعض اوقات، تو وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی وہ چیز اس کو منتقل بھی نہیں کرتا، اس سے پہلے آپ کو بنایا بھی جائے گا، آپ کو صاف بھی کیا جائے گا، اور جو اللہ آپ کو یہاں لے کے آ گیا، جو اللہ آپ کے ایمان کو بنا رہا ہے، یاد رکھنا خلق کا معاملہ بھی یار اللہ آپ کو ضرور دے گا، وہ بھی آپ کے اوپر کھولے گا، اس کے اسرار اور رموز بھی آپ سیکھ جاؤ گے۔ اس سے پہلے کی جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر کون سی ایسی کمی اور کوتاہی باقی ہے جس کا دور کرنا میرے لیے ضروری ہے، تاکہ میری زبان صاف ہو سکے، میری نگاہوں کے اندر حیا پیدا ہو سکے، میرے قدم برائی کی طرف جانے سے رک سکے۔ کون سی ایسا عمل ہے جو میرے لیے ضروری ہے، جس کا کرنا، جس کی وجہ سے اپنی ذات کو میں بچا سکوں گناہ کرنے سے یا برے راستے کے اوپر چلانے سے، تو یہ اس کی برکت سے اللہ پھر کھولتا ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بنی اسرائیل کو مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے 3 آدمی سفر کے اندر جب غار کے اندر بند ہو گئے تھے، تو جب غار کا منہ بند ہوا تھا، پہلے تو کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ واقعہ موجود ہے یا نہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے البتہ، تو انہوں نے اس وقت اللہ کے ہاں التجا کی تھی، اپنا عمل ہی اللہ کے سامنے رکھا تھا۔ ایک نے کہا تھا یا اللہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی، وہ بوڑھے ہو گئے تھے، میں دودھ لے کے آیا تھا، وہ سو چکے تھے، پوری رات اسی حالت میں کھڑا رہا جب تک وہ بیدار نہ ہوئے تھے، اگر تجھے یہ میری نیکی پسند ہے تو ہمیں اس سے نجات دلا، تو وہاں سے وہ پتھر سر کا راستہ کھلا۔ دوسرے نے یہ کہا تھا کہ میرے ہاں ایک خادم تھا، وہ اپنی مزدوری اجرت میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کی مزدوری اجرت کو میں نے استعمال کیا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ میرے ہاں مال وافر مقدار میں ہو گیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ مجھ سے طلب کرنے کے لیے آیا کہ میں اپنی اجرت تمہارے پاس چھوڑ کے گیا، اے اللہ میں نے تیری خاطر وہ سارا مال جو اس کی اجرت کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا تھا سارے کا سارا اس کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ میں نے تیری ذات کو سامنے رکھا ہوا تھا، تجھے میرا یہ عمل ہے تو ہمیں اس سے نجات دلا۔ وہ پتھر اور ہٹا۔ اس کے بعد تیسرے نے کہا یا اللہ میرے اوپر وہ موقع بھی آیا کہ مجھے برائی کا عمل کرنے کا موقع میسر ہوا، اور وہ برائی میرے پاس آ بھی چکی، اس وقت تیرا نام لیا گیا، تیرے نام لینے کی وجہ سے میں نے اپنے نفس کو روک لیا اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لیا، صرف تیرے نام کی خاطر، اگر تجھے یہ میرا معاملہ پسند ہے تو ہمیں اس سے نجات دلا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہ راستہ بھی ان کو دیا۔ مقصد بات کرنے کا کیا ہے، مومن کے اوپر بھی جب حالات آتے، یاد رکھنا
یا جو اپنی نیکی کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے یا اپنی بدی کے اوپر اس کی نگاہ ضرور جاتی ہے کہ کہاں کون سی کمزوری کر بیٹھا تھا، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال نہیں رہا، یا جب اس نے طلب کرنا ہو تو اس کا ایمان اس چیز کا تقاضا ضرور کرتا ہے، یا اللہ یہ عمل میں نے تیری ذات کے لیے کیا تھا، اگر تیری ذات کے لیے کیا تھا، میں دنیا کے اندر اس معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، تو مجھے اس سے نکال دے، تو اللہ نکال بھی دیتا ہے۔ اور یہی انبیاء نے بھی کر کے بتایا، یہی صحابہ کرام کی بھی تعلیمات تھی، اور یہی اولیاء کرام کی بھی تعلیمات تھی کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ انسان نے سودا کر لیا تو اس نے اپنی جان کا کیا اللہ کو پانے کے لیے۔ پہلے تو جنہوں نے جان کا کیا وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنی گردنوں کو کٹواتے ہیں، پھر وہ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو دن رات اللہ کے راستے میں فکر رکھتے ہیں، اور وہ بھی ہیں، یاد رکھنا، جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جھگڑتے ہیں، اور اپنے نفس کو اللہ کی ذات کے لیے بناتے ہیں۔ جہاد بھی نفس شامل ہے، یاد رکھنا ان اقسام کے اندر، کہ جو اس کے اوپر محنت کرتے محض اس کے لیے کہ اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ اور یہاں سارا جو نظام ہے، سارا جو تربیت کا دار و مدار ہے، ایک تو اللہ کے ذکر کے نام کے ساتھ ہے، اور دوسرا اس کا تزکیہ کروانا مقصود ہے کہ حقیقی معنوں میں یہ مومن کیسے بنے، ان صفات کو کیسے حاصل کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی 4 چیزیں عجیب فرماتے، کہتے ہیں 4 چیزوں کا جو دعوے دار ہو، صرف زبان سے دعویٰ کر رہا ہو، اگر اس کا عمل ان چیزوں کے اوپر نہ ہو تو وہ انسان جھوٹا ہے۔ وہ انسان کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ سب سے پہلی بات کہیں کہ وہ انسان جنت سے محبت کا دعوے دار ہو اور اللہ کا فرما بردار نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ جنت سے محبت کا دعوے دار ہو اور اللہ کا فرما بردار نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ ایسا انسان جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو، جو اللہ کے رسول کی امت کے جو علماء ہوں، جو بزرگ ہوں، ان کا بغض اگر اپنے سینے کے اندر رکھتا ہو، وہ انسان بھی جھوٹا ہے۔ آج تو معاذ اللہ طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں نا، آج تو زبانیں اس قدر دراز ہو چکی ہیں کہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ مل چکی، ان کے اوپر بھی زبانوں کو دراز کیا جاتا ہے۔ آج تو ان کے ایمان کے متعلق بات کی جاتی ہے جن کو قرآن حکیم سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، جن کی ایمان کی گارنٹی ضمانت قرآن حکیم دے رہا ہے، اللہ کی کتاب دے رہی ہے اور جناب رسول اللہ کا فرمان دے رہا ہے۔ اب عام معاشرے کے اندر چھوڑو، عام عالموں کی عزت کیا ہوگی، لیکن وہ جو ان کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کے متعلق بارہا تلقین کی کہ ان کو برا بلا مت کہنا، اب طرح طرح کے نمونے اٹھ کے آ رہے ہیں، ایسے زندیق ملعون جو ان کے اوپر اپنی زبانیں دراز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں تربیت کا انداز صوفیاء کرام کا بھی ہوئی کہ جب تم یہ سمجھو کہ تم جنت کی محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم فرما بردار نہیں ہو تو تم جھوٹے ہو۔ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو، لیکن حضور علیہ السلام کے علماء کی عزت تمہارے دل میں نہیں ہے، ان کا بغض ہے، جو حضور کی امت کے بزرگ لوگ ہیں ان کا بغض تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے، تو تم جھوٹے ہو، تمہارا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ تیسری بات کہی کہ جو انسان یہ اس چیز کا دعوے دار ہو، میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر رہا ہوں کہ جو مجھے جہنم کی طرف لے کے جائے، اور در حقیقت وہ ایسا عمل اس سے بچنے کا کر ہی نہ رہا ہو، تو وہ بھی جھوٹا ہے، صرف زبان کا دعوے دار ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہی کہ جو انسان اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو، جو انسان اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو اور اس کی زندگی کے اندر کوئی مشکل اور مشکلات آ رہی ہوں، ہر بات کا شکوہ اور گلہ اللہ سے کرنا شروع کرتے کہ اللہ یہ مصیبت تو نے مجھے ہی دینی تھی، یا اللہ تو نے یہ مشکل میرے اوپر ہی ڈالنی تھی، یا اللہ تو نے یہ بیماری میرے اوپر ہی لے کے آنی ہے۔ انسان کی عادت ہوتی ہے نا، پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اپنی ذات کو کوسنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سب سے بری صفت اس کی ہوتی ہے۔ اب وہ انسان اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرے، جنت کی محبت کا دعوے دار ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے
علماء کی عزت نہیں کرتا، بزرگوں کا احترام اس کے دل کے اندر نہیں ہے، جہنم سے بچنے کا دعوے دار ہے لیکن عمل ایسا کوئی نہیں کر سکتا جو اس کو بچا رہا ہو، اور اللہ رب العزت کی محبت کا دعوے دار ہے لیکن تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو ہر ایک چیز کے اوپر وہ شکوہ اور شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسا انسان صرف اور صرف نامراد ہے، ناکام ہے، کوئی کامیابی کی گارنٹی اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی کے مطابق میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمان ہے، یاد رکھنا، جو جنت کا دعوے دار ہوتا ہے، جو جنت کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ نیک عمل کو جلدی سے کرتا ہے، وہ نیک عمل کو جلدی سے کرتا ہے، اس کے اندر تاخیر نہیں کرتا۔ اور جو انسان دوزخ سے بچنے کا طلبگار ہو تو وہ برائی کے راستے کے اوپر نہیں جاتا، اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، وہ برائی کے راستے کے اوپر نہیں جاتا، اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ خواہش میری مجھے جہنم تک پہنچا دے گی، اس میں حلال حرام کا بھی معاملہ آ گیا، اس میں بہت ساری نفسانی خواہشات کا بھی معاملہ آ گیا، اس میں شہوات کا غلبہ بھی آ گیا، ہر طرح کی برائی اب خواہش ہوتی ہے انسان کی تو انسان کر بیٹھتا ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان کہ جس کو دوزخ کا خوف ہو تو اپنی خواہشات کا غلام نہیں بنتا بلکہ ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اور جو تیسری چیز حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو اسی کے مطابقت میں فرماتے ہیں کہ جو انسان جس کو موت کا خوف ہو اور موت کو یقینی جانتا ہو کہ ہر حالت کے اندر میرے اوپر بھی موت کی کیفیت نے آنا ہے، تو وہ اس کی دنیا کی لذات جو ہیں اس میں اس کا مزہ نہیں رہتا، کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو یا کوئی میں ایسا عمل کر لوں گا اس میں مجھے لذت ہوگی اور وہ لذت مجھے فائدہ دے گی، اس لذت کا مزہ ہی اس کے وجود کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر انسان برائی اسی لیے کر بیٹھتا ہے نا، چاہے گناہ کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس میں اس کی نفس کی خوشنودی ہو یا اس کے وجود کو لذت آنی ہو کہ یہ میں عمل کروں گا، چاہے برائی والا ہے، چاہے بے حیائی والا ہے، چاہے فحاشی والا ہے، کوئی بھی ہے، مجھے اس کی لذت نصیب ہوگی، تو جو اللہ کے راستے کے اوپر چل پڑتا ہے اور جس مومن کی ایمان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ میرے نام کی منادی کروائی جانی ہے، اسرائیل نے روح قبض کرنے کے لیے میرے وجود تک پہنچنا ہے، اب کیا ہوتا ہے، لذت اس کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے برائی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کثرت سے یاد کرو لذت کو ختم کرنے والی چیز کو، اکثروا حازم اللذات، کثرت سے یاد کیا کرو لذات کو ختم کرنے والی چیز کو، یعنی موت کو۔ اب ایمان ہوگا تو موت اس کو یاد آئے گی۔ اب یہی اس کے اندر بنتا ہے نا، آپ ہی میں سے بیان کرتے ہو، جب سے کثرت ذکر کرنا شروع کر دیا، جب سے اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، کیفیت یہ آنا شروع ہو گئی ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ موت واقع ہو جائے گی۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ قرآن حکیم تو بیان کر رہا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تمہاری جان کے اوپر معاملات کو لے کے آئے گا، تمہیں تکلیف دے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا نا تمہارا ایمان کتنا ہے، اللہ سے محبت کتنی ہے۔ کیا حضرت ایوب کے وجود کے اندر کیڑوں کو ڈالا گیا یا نہ ڈالا گیا؟ ان سے زیادہ اللہ کس کو محبوب رکھے گا؟ وہ تو اللہ سے محبت کرنے والے، نبوت کا تاج بھی رکھ دیا۔ نبوت سے بڑی بزرگی کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ نبوت کا تاج بھی رکھا ہوا ہے، لیکن فانی وجود جو دیا اس کے باوجود اس وجود کے اندر بیماری ڈالی، تاکہ جانتے ہو نبی کا جو وجود ہوتا ہے جنت کی مٹی سے بنا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ لیکن کیا تھا، یہ جتنے بھی معاملات ہیں امت کی تربیت کے لیے ہو رہے ہیں، اس معاملے سے، اس حالت سے بھی ہم اپنے محبوبوں کو گزارتے ہیں۔ اب وجود کے اندر کیڑے بھی پڑے تب بھی رب کی رضا کے اندر راضی رہے، کہ حضرت زکریا کو آرے کے ساتھ نہ چروایا گیا، جان لی گئی کہ تم اپنی محبت کا جو سودا کرو گے جان کے ذریعے کرو گے، اپنی محبت کی جو قیمت ادا کرو گے جان کے ذریعے کرو گے۔ آج تو تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد کیفیت آتی نہیں ہے کہ ہماری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ آج تو تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد ابھی ایمان کا پتہ نہیں، ابھی وجود کا پتہ نہیں کہ کون سی بیماری موجود ہے یا نہیں ہے، کون سی ایسی صفات ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اس کا علم بھی نہیں ہے، فوراً شکوہ اور شکایت کرنا شروع کر دیا۔ ہو جب سے اللہ کا نام لینا شروع کیا ہے
تکلیف آنا شروع ہو گئی، تکلیف میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، تو جن کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہوا تھا نا، ان کے اوپر آزمائش بڑی لے کے آیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں دیا، انہوں نے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں لٹایا، انہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، تو یہ حالات انسان کے اوپر آتے ہیں۔ پھر ایک چیز اور یاد رکھنا، حکمت کے حوالے سے کہہ دوں، کبھی بھی کسی چیز کے اوپر دعویٰ نہ کرنا باوجود اس کے کہ آپ کو حکمت ملی ہوئی ہے۔ کیوں؟ شفا کا امر نہ تمہارے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں، وہ رب کے اختیار میں ہے۔ رب چاہتا ہے تو دیتا ہے۔ ہاں، اپنی حکمت کا انکار بھی مت کرنا، اپنی حکمت کے اوپر ایمان بھی پورا رکھنا کہ جو چیز میں نے کی ہے، جس کے ذریعے جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے، وہ 100% اللہ کی طرف سے ہے، میں کروں گا تو میرا یقین کامل اس چیز کے اوپر ہے کہ اللہ اس کے ذریعے شفا ضرور دے دے گا، ڈال دے گا۔ تو انسان کے یقین کے اوپر معاملات چلا کرتے ہیں۔ باقی کرنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس راستے کے اوپر بھی جب آپ آؤ گے نا، چاہے آپ کی حکمت کا معاملہ زیادہ چلے یا آپ کا تزکیہ ہو جو آپ کے باطن کو کھولے، جس کے ذریعے آپ کا ظاہر بھی آپ شریعت کے مطابقت میں ہو جائے اور آپ کے وہ علوم آپ کے سینے کے اوپر کھلنا شروع ہو، تو اس کے لیے بھی آپ کو یہاں محنت کروائی جائے گی، یہاں آپ کو وہ رگڑا لگوایا جائے گا، یہاں آپ کو ان حالات سے گزارا جائے گا۔ کیوں؟ اس راستے کے اوپر چلنے والا جو چلتا ہے، عام آدمی بن کے نہیں چلتا، وہ عاشق بن کے چلتا ہے، اور جو عاشق بن کے چلتا ہے اس کو سوائے اپنی معشوق کے، اپنے محبوب کے، کسی اور کی خبر نہیں ہوتی، نہ اس کو پتا ہوتا ہے دوسروں کے اندر عیوب ہے، خامیاں ہیں یا خوبیاں ہیں۔ اس کو یہ پتا ہوتا ہے میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کو میں نے دور کرنا ہے، جو میرے محبوب کو ناگوار گزرتی ہے، جو میرے محبوب کو ناپسندیدہ ہے۔ میں نے اپنی ذات کو کیسے بنانا ہے اور کیسے اس کی مطابقت میں اپنی ذات کو چلانا ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ اور عاشق کی دوسری صفت بھی یہی ہوتی ہے، جو اس کی مخلوق ہوتی ہے اس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ کیوں؟ محبت رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، جب وہ عشق سے عشق کر بیٹھتا ہے، اس عشق کی کیفیت جب اس کے وجود میں آتی ہے تو وہ اس کو ہر انسان میں اس کی محبت کی جھلک دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، پھر اس کے دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں آتا، کسی کا حسد باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہ عشق کی کیفیت نصیب ہونے کے بعد بہت دور کا مقام اور درجہ ہے جہاں انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ منزل بڑی دور ہے، ایک دن میں نہیں ملا کرتی، اس کو تلاش کرنے والوں نے کئی سال لگائے، کسی کے آخری لمحے وصال کے موقع کے اوپر اس کے راز اور نیاز کھولے گئے، ساری زندگی تڑپتا رہا ایک جھلک کے لیے، ساری زندگی تڑپتا رہا کہ اس کا راز اور نیاز میرے اوپر کھل جائے، اللہ نے نہ کھولا۔ بس اس کی تڑپ ساری اس کی محبت میں تھی، اور وہ محبت اللہ کی رحمت کی وجہ سے تھی جو اس کی طرف متوجہ تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو رہی تھی۔ اور یہ انسان کا ایمان بنتا ہے، یاد رکھنا، ایک وقت لگنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، دن رات ایک کرنے کے بعد، تب جا کے یہ کیفیات نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کو کسی کی بات بری نہیں لگتی، چاہے اس کے لیے کوئی کلام اچھا کرے یا برا کرے۔ ہاں، کچھ معاملات ضرور ہوتے جہاں اللہ رسول کا معاملہ آ جائے، جہاں اللہ رسول کے پیاروں کا معاملہ آ جائے، پھر غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں زبان سے اس چیز کے خلاف بولا جائے۔ پھر وہاں پر انسان کو بے غیرت اور بے ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی ایسا معاملہ ہو اور اس کی زبان خاموش رہے۔ پھر ان ملعونوں کے اوپر انسان کو لعنت بھیجنی چاہیے۔ کیوں؟ جس کو اللہ رسول محبوب رکھے، یہ ان کے خلاف اپنے زبان سے ان چیزوں کا اظہار کرے یا بغض رکھے، تو اس سے بڑا ملعون کون ہے؟ ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ رسول دے چکے، تمہارے ایمان کی گواہی کون دے گا؟ نہ تمہارا علم بچا سکے گا، نہ تمہارا عمل بچا سکے گا، تم ہو ہی شیطان کے راستے کے اوپر۔ اب ہم تو اس راستے کے اوپر ہیں۔ یاد رکھنا، جو محبت کا راستہ ہے، یاد رکھنا جو سب سے زیادہ ادب سکھاتا ہے، اور وہ ادب ہی انسان کو علم تک پہنچاتا ہے۔ جب انسان ادب کو سیکھتا ہے تو اس کے لیے جو بھی اس کا پچھلا جو بڑا ہے اس کا احترام کرنا اس راستے کے اوپر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی، ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے ہیں، بعض بزرگوں سے بعض ایسی چیزیں واقع ہوئی ہیں
جو ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، جہاں اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اس کو چھوڑ دے، وہاں اس کا اصول کیا، اس کو چھوڑ دے، اور جہاں اس کی بات شریعت کی مخالفت میں آئے یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اس کو بھی چھوڑ دے، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے، کیونکہ کوئی بزرگ جو ہے وہ حجت اور دلیل نہیں ہے، بس اس راستے کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے۔ بس اوقات انسان کے اوپر غلبہ ایسا آ جاتا ہے، ہر انسان کے عشق کی کیفیت جدا ہوتی ہے نا، بعض اوقات جب وہ اپنے الفاظوں کو بولتا ہے تو عشق میں بڑے بڑے الفاظ بول دیتا ہے، اور یہاں تک نہیں بولتا، وہاں تک بولتا ہے، پھر منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی طرح سولی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ جب عشق کا غلبہ آیا، عشق کی کیفیت بڑی، تو کسی نے پوچھا تو کون ہے، تو کہا انا الحق، انا الحق، یہ نعرہ لگا دیا۔ اب یہ نعرہ تو لگا دیا لیکن ظاہری طور پہ یہ کفر تھا۔ آپ ایک انسان خدا ہونے کا دعویٰ کر دے تو کیا کہو گے؟ اس کو کافر کہو گے نا۔ دیکھو فرعون نے کہا تھا نا ربکم الاعلی، تو اللہ نے اس کے لیے جنگ کی، موسیٰ کو بھیج دیا کہ موسیٰ تو جا، یہ تو رب بننے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، جا اس کے ساتھ لڑائی کر، اس کو میدان میں کھینچ کے لا، اس کو تباہ و برباد کرنا، اس کو غرق کرنا ہمارا کام ہے۔ لیکن ادھر ایک اور شخص ہے جو رب کی ذات کے ساتھ جڑا، عشق کا غلبہ اس قدر آ گیا کہ پوچھنے والا سوال کر بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو انا الحق کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر ادھر سے شریعت کا حکم اور تقاضا یہی ہے، اب اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، اب اس کی گردن کو کاٹ دو، اس کی گردن کو کاٹ دو۔ اب یہ محبت تھی، ادھر کبر تھا، دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ اس محبت کے اندر، اس عشق کے اندر وہ غلبہ پایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارے عجیب معاملات ایسے ہیں کہ بعضوں کی یہ سمجھ سے باہر ہیں کہ ان کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس وقت کے اندر اس بزرگ نے یہ معاملہ کیوں کہا۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی کے اوپر دیکھو، کیا اس نے ساری زندگی شریعت کی مخالفت کی؟ کیا اس نے کہا کہ صرف اسی چیز کو تم اپنا کے چلو؟ ہمیں پتہ ہے عاشقوں کا راستہ ہے نا، عاشق جو ہوتا ہے بعض اوقات بہت بڑی بات کر دیتا ہے۔ جامعہ شفیہ لاہور میں تھے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، عشق کے اوپر وہ واقعہ بھی یاد آ گیا۔ وہ کہتے تھے عشق کا معاملہ چاہے خلق میں ہو یا خالق کے ساتھ ہو، بسا اوقات انسان بہت سارا معاملہ کر بیٹھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک طوطے کو طوطی سے عشق ہوا، اور زمانہ سلمان علیہ السلام کا، طوطے کو طوطی سے عشق ہوا اور زمانہ سلمان علیہ السلام کا۔ اب وہ اس سے عشق نہ کرتی تھی، اس نے کہا تو مجھ سے نکاح کر لے۔ تو کہا میں کیوں نکاح کروں تیرے ساتھ، تیرے اندر خوبی کیا ہے، تیرے پاس ہے کیا جس کے بدلے میں تیرے ساتھ نکاح کروں؟ اس نے کہا یہ کہ تو مجھ سے نکاح کر لے، سلمان علیہ السلام کی سلطنت تجھے مہر میں دے دوں گا۔ سلطنت کس کی؟ عاشق تھا نا، بات بڑی جو کر رہا تھا، دعوے ہوتے نا سب کے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اب اس نے بھی اپنے عشق کے اندر یہ بات کی کہ تو مجھ سے نکاح کر، مہر میں حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت تجھے دے دوں گا۔ اب سلمان علیہ السلام کے سامنے روزانہ ہوائیں بھی خبریں لاتی تھی، جنات بھی پہنچاتے تھے، دیگر مخلوقات بھی کلام کرتی تھی۔ کہا گیا یا نبی اللہ عجیب معاملہ ہوا۔ کہا کیا؟ کہا آپ کی سلطنت تو گئی۔ وہی کیسے گئی؟ کہا ایک طوطا طوطی سے عشق کر بیٹھا، اور اس نے کہا تو آپ کی سلطنت مہر میں دے دوں گا، آپ کی سلطنت مہر میں دے دوں گا۔ تو کہا اچھا بھائی میری سلطنت مہر میں دے گا؟ اللہ نے مجھے لازوال بادشاہت دی، میری جیسی طاقت کسی کو نہ دی، اور ایک طوطا اٹھ کے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اس کو بلاؤ، دربار میں بلایا جائے۔ جب بلایا جائے، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے، جب بلایا گیا اس نے کہا لو جی اب تو میں ذبح ہو گیا، اب تو میری خیر نہیں ہے، کہاں میں اپنے عشق میں حضرت سلمان کی سلطنت کا سودا کر بیٹھا تھا، اب تو میری حاضری ہو چکی۔ جب بلایا گیا، ہاں بھائی کیوں کر رہا ہے؟ کہ حضرت کیسے کر سکتا ہوں، میری اوقات ہے، میری جرت ہے، تو اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا؟ تو حضرت صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے دعویٰ اس لیے کیا، عاشق تو دیوانہ ہوتا ہے، عاشق تو دیوانہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیا تھا نا، وقت کا نبی ہے، اللہ وجود سے پاک ہے، کہنے والا کہتا کیا ہے؟ میرے پاس ہوتا نا تیرے سر میں کنگھی کرتا، تیرے بالوں کو سوارتا، تیرے زلفوں کو سوارتا۔ موسیٰ علیہ السلام غضب سے بڑک اٹھے، کیا بات کر رہا ہے، تو جانتا ہے کہ اللہ کا وجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
تو نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، ڈانٹ دیا اس کو خوب طریقے سے، تو اللہ کے لیے وجود کو لے کے آ رہا ہے۔ اب وہ تو کانپنا شروع ہو گیا کہ لو جی موسیٰ کو جلال آ گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل اتر 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 فوراً، میرے محبوب نبی کو سمجھا، ایک تیری محبت ہمارے ساتھ ہے، ایک اس کی محبت ہمارے ساتھ ہے، تیری محبت اپنی جگہ، اس کی محبت اپنی جگہ، تو جو محبت کر رہا ہے تو تمام اصولوں سے واقف ہے، تو ان ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ یہ بغیر ان اصولوں سے ہم سے محبت کر رہا ہے، یہ اپنے یقین کے ساتھ ہماری محبت میں ڈوبا چلا جا رہا ہے۔ جب انسان رب کا محبوب بنتا ہے نا تو بعض اوقات بڑی بڑی بات کر دیا کرتا ہے، بعض اوقات اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں کے کلام بھی ایسے ہوں گے جو آپ کی سمجھ میں نہ آنے والے ہوں گے۔ بعض فتویٰ اٹھانے والے ان کے اوپر اٹھا کے لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے یار یہ بات کر دی، یہ کلام کر دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جب انسان کے اوپر اس کا غلبہ ہو جائے نا، اپنے آپ سے وہ باہر چلا جاتا ہے، اس حد تک بھی چلا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ خود ہی نعرہ لگانا شروع ہو گیا، انا الحق انا الحق انا الحق۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ کسی چیز بھائی غلبہ اس کے اوپر ہو جائے تو اس کا خیال اسی کی طرف مسلط ہو کے رہ جاتا ہے، وہاں سے اپنی ذات کو نکال نہیں پاتا۔ تو خیر یہ تو راستہ ہی سارا عشق کا ہے، جہاں انسان عاشق بن کے چلتا ہے اور اللہ رسول کی محبت کے راز و نیاز کو وہ سیکھتا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کر کے اپنی ذات کو سیدھے راستے کے اوپر چلاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے خوش نصیبی اس کی چیز کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ منسوب ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ منسوب ہے۔ یہ جو آج چند گھڑیوں کے لیے چند منٹوں کے لیے محنت کر رہے ہو نا، یا اپنی جوانی کا وقت لگا رہے ہو، جس عمر میں بھی آ رہے ہو وقت لگا رہے ہو، کل اللہ وہاں کھڑا کہہ رہے گا، کل وہاں اللہ تمہاری گواہی دے گا۔ کیوں؟ اس کے اوپر اصول یہ ہے تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم یاد کرتے رہیں گے تو کیا وہ ہمیں بھول جائے گا؟ کبھی نہیں بھولے گا۔ وہاں ان کا انعام اور اکرام بھی الگ طریقے کے اوپر ہوگا، اور وہ جو آ رہا ہے نا ان انوارات کے ساتھ ہوگا، جن انوارات کے اوپر بھی سوال کیا جائے گا کہ یہ انوارات کن کے ہیں، یہ کون سے انبیاء ہیں۔ نبی کہا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ نبیوں کا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آباد تھی، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور وہ اپنی محبت کی وجہ سے آج اپنی پہچان اللہ کے ہاں سے کروا رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ جب اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد رکھتا ہے، نہ صرف یہاں یاد رکھتا ہے، قبر میں بھی یاد رکھتا ہے اور حشر میں بھی یاد رکھے گا۔ اور انسان یہاں سے بھی کامیاب ہو جائے گا، وہاں سے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ بس اللہ کی حضور دعا یہی ہے کہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، جس میں جو کمیاں کوتاہی اللہ ان سب کو دور فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ سب کو معاف فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے۔ اس کی برکت سے اللہ حضرت کے شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ کا فیض، اس سلسلے کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے۔ اللہ بندہ فقیر کی خانقاہوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اس سلسلے کی جتنی بھی خانقاہیں چل رہی ہیں سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جن لوگ رجوع اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو، دعوتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے لوگ پریشان حال اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا